لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ فرمایا کہ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ انسان کی عاقبت کے سنورنے کے لیے کوئی چھوٹی نیکی ہی کام آ جائے، لیکن وہ شیطان کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس نے ہمیں جہاں دوسرے معاملات کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور کیا گیا، وہاں اس ظالم نے ہماری زندگیوں میں اس نبوی حدیث کی تعلیم کو بھی نکال دیا ہے. کئی لوگ ہیں، بلکہ ہم ہی ہیں، کہ ہم نیکی اور اجر کے کام محض چند اعمال کو سمجھتے ہیں. مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ نیکی کا کام نماز ہے، نیکی کا نام اذکار ہے، تلاوت ہے، یا چند امور و معاملات. جبکہ آپ اگر کتاب و سنت کی تعلیم پہ غور کر کے پھر آپ نیکیوں کی تلاش کے لیے نکلیں گے، یقین جانی آپ کا چلنا بھی عبادت بن سکتا ہے. اگر آپ چلتے ہوئے اپنی چلنے کی ادا کو رب کی شریعت کے مطابق اختیار کریں، آپ کا بولنا عبادت بن سکتا ہے.
دکان میں اتاق پہ کہیں بھی بیٹھ کر آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کی گفتگو ایک عمل، ایک نیکی اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر آپ اپنی گفتگو میں وہ انداز اختیار کریں جو محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ اسی طرح سننے میں، سنانے میں، دوستی کے اندر، دشمنی کے اندر، تعلقات کے اندر، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، آپ دیکھتے جائیں کہ ہر مقام پر، ہر قدم پر آپ نیکی کما سکتے ہیں اگر نیت اخلاص پر مبنی ہو تو نیکیاں کمانے کے مواقع تو بہت سارے ہیں، بڑے بڑے عمل پڑے ہیں، لیکن ہماری توجہ کبھی ان اعمال کی طرف نہیں گئی۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل جو کہ بڑا ایک عظیم عمل ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کی بہت بڑی حیثیت ہے، جبکہ ہم نے اسے حیثیت نہیں دی۔ اس عمل کی حیثیت کو آپ جب جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن حکیم کو پڑھیں گے، رسول کریم علیہ السلام کے فرامین کو پڑھیں گے، وہ ایک ایسی نیکی ہے کہ نماز تو ہے ہی، لیکن بعض معاملات میں وہ نیکی نماز سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ روزہ تو نیکی ہے ہی، لیکن وہ ایسی نیکی ہے کہ بعض معاملات میں روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، کئی امور سے آگے نکل جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ معلوم ہے وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ ہے برداشت اور صبر، جو بہت بڑی نیکی ہے۔ چاہے معاملات دین کے ہوں، چاہے معاملات دنیا کے ہوں، آپ زمین پر رہ کر اپنے پرائے کی اعداء کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر، سختی اور نرمی کو دیکھ کر، سردی اور گرمی کو دیکھ کر، خوشی اور غمی کو دیکھ کر، امیری اور غریبی کو دیکھ کر، سکون اور تکلیف، ان سارے معاملات میں اگر ہم برداشت کرنے والے صابر بندے بنے تو بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ صبر کی ڈیفینیشن چھوٹے سے لفظوں میں آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ صبر کی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے ایک تعلق جوڑ دے، اس طرح جوڑ دے کہ اب وہ ہر وقت اپنے مالک کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا رہے، مالک کی تعلیم کو اپنے وجود پہ اس طرح نافذ کرے، دین کی طرف سے تکلیف آئی، دنیا کی طرف سے تکلیف آئی، عزیز و اقارب کی طرف سے تکلیف آئی، بازار میں کسی نے بری بات سنا دی، چلتے پھرتے کسی نے گالی دے دی، قدم قدم پر، لیکن ہر مقام پر اس کی زبان پر بھی تالا، اس کے ذہن پر بھی تالا، اس کے دل پر بھی تالا، دماغ پر بھی تالا، کہہ بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، بدلہ چکا بھی سکتا ہے، 4 کے بدلے میں 6 8 سنا سکتا ہے، لیکن صبر اس چیز کا نام ہے۔ ہر مقام پر یہ سوچ کر معاف کر دیتا ہے کہ یار میرے رب کا حکم ہے کہ مجھے صبر کرنا چاہیے، یہ ہے صبر۔ کسی نے کچھ کہا اب خاموش رہے، کسی نے تکلیف دے دی اب خاموش رہے۔ آپ نے اللہ کے دین کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا جیسے سمندر میں چلنے والی کشتی پانی کئی تھپیڑے دیتا جاتا ہے، لیکن وہ ڈوبنے کی نہیں کرتی، اپنی منزل کی طرف چلتی جاتی ہے۔ اس کشتی کی مانند ہے مومن کی زندگی، کوئی کچھ بھی کرے، کوئی کچھ بھی کرے، وہ تو چلے گا اپنی منزل کی طرف، ادھر ادھر جھانکنے کی اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صبر، یہ برداشت، دینی امور پر استقامت۔ آپ قرآن حکیم کو پڑھ کر دیکھیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ہمیں ہمارا رب تکالیف دے کر، تانے سنا کر، گالیاں سنا کر، اپنوں کی، دوستوں کی، یار کی، اغیار کی، گرمی کی، سردی کی، ان سارے معاملات میں ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ایسے تو نہیں کہ سردی آئی، گرمی آئی، تکلیف آئی، شدت آئی، انہوں نے مجھے بھلا دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تکلیفیں دے کر میں تم لوگوں کو آزماتا ہوں، تمہارا امتحان لے کر میں تمہیں آزماتا ہوں،
کوئی بندہ مٹکا لینے کے لیے دکان پر پہنچا، اگر لینا چاہے گا تو پہلے اسے کھٹکھٹا کے دیکھے گا کہ لینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ہمارا رب ہمیں ہمارے امتحان لے کر، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر، یہ سردیاں، یہ گرمیاں، یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ سارے معاملات لا کر میرا اور آپ کا رب ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں لمحات میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ صبر اور برداشت والا بندہ کون ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، رب العالمین فرماتے ہم آپ لوگوں کو آزماتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ رب العالمین فرماتے میں تمہیں تکلیفیں دے کے آزماتا ہوں، سردیاں بھی آئیں گی، گرمیاں بھی آئیں گی، بھوک بھی آئیں گی، تنگی بھی آئیں گی، اموال میں بھی فقدان پڑے گا، اموال کے علاوہ جانوں میں بھی تکلیفیں دوں گا۔ یہ ساری تکلیفیں دے کے رب العالمین فرماتے میں امتحان لینا چاہتا ہوں کون ہے کہ ان لمحات میں میرے ساتھ نبھانے کی کرتا ہے۔ سارے معاملات آتے جائے لیکن اس کی اداؤں پر، اعمال پر، کردار پر، انداز پر، گفتار پر، معاملات پر، مسائل پر میری رضا کا سکتا تاری رہا۔ جس نے میری رضا کو اختیار کرنے کے لیے صبر کیا، اب سمجھو کہ وہ پار چلا گیا۔ اب ان بندوں کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب ان کو بشارت دے دے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کبھی بھی کوئی تکلیف آئی، کسی نے ستا دیا، کسی نے دکھ دے دیا، کسی نے غم دے دیا، سردی آئی، گرمی آئی، سارے معاملات میں یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی جملہ نہیں، اس معاملے میں بھی ہم رب کی رضا پر راضی ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی رحمتیں برسی ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ بلکہ رب العالمین فرماتے میرے بندے ہیں ہی وہ جو ان سارے معاملات میں ایسا صبر کریں کہ ان کی ایک ایک ادا پر پھر بھی میری رضا کا رنگ نظر آئے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رب العالمین نے اپنے بندوں کی نشانیاں بتائیں، زمین پر رہنے والے بندے تو ہزار ہیں لیکن فرمایا رحمان کے بندے کون سے ہیں، میرے بندے کون سے ہیں؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، نماز کے بڑے پابند ہوا کرتے ہیں، رات دن اپنے رب کے سامنے قیام کرتے رہتے ہیں، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، جہنم سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رب کے سامنے سوال کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیو۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین یجزون الغرفۃ بما صبروا، دوسری رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جس طرح بھی انہیں معاملات آتے جائیں لیکن وہ رحمان سے دور ہونے کا نہیں سوچتے، رب کی رضا کے راستے کو چھوڑنے کا کسی صورت میں نہیں سوچتے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر کو اختیار کرنا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، خود رب العالمین نے ہی بتلا دیا کہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے۔ کبھی کسی نے گالی دے دی، اب دل تو چاہتا ہے کہ گالی دے دوں، کبھی کسی نے تکلیف دے دی، دل تو چاہتا ہے کہ تکلیف دے دوں، کبھی کسی کہیں معاملہ پیش آ گیا، جی تو چاہتا ہے اب یہاں پہ صبر کرنا بڑی بات ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا الا علی الخاشعین، جو میرے بندے ہیں ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ رب العالمین فرماتے میرے بندے وہ ہیں جو تنگی ہو، امن ہو، سکون ہو، ہر حال میں صبر کیا کرتے ہیں، کبھی زبانوں پہ جذبات نہیں آ جایا کرتے، کبھی عادات و اطوار سے رنجیدگی کا اظہار نہیں کیا کرتے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ کامیاب و کامران ہونے والے متقی انسان ہیں کہ کسی موڑ پر بھی ان لوگوں نے صبر کو نہیں چھوڑا۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، کائنات کے رب نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑی کوئی عظیم شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، رب اپنے رسول کو بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ میرے رسول آپ بردبار بنے، صاحب برداشت بنے، صبر و ثبات والے بنے، اپنے انداز کو، اپنے معاملات کو جس طرح چلا رہے ہیں اسی طرح چلاتے رہیں، تکلیفیں آتی رہیں، تنگیاں آتی رہیں، سردیاں آتی رہیں، گرمیاں آتی رہیں، لیکن میرے محبوب آپ کے رفتار میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، صبر کرے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ابتدائی ایام، اب ابتدائی ایام ہیں نبوت کے، ان ابتدائی ایام میں مالک اپنے محبوب کو ایک شیڈول دے کے، پروگرام دے کے، پھر اس کے ساتھ کچھ قوانین سکھلاتے ہیں کہ میرے رسول، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے حبیب، قم فانذر، آپ اٹھیں تو لوگوں کو رب کی ذات سے ڈرائیں۔ آگے فرماتے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑا جو کام ہے آپ کو صبر کرنا ہے، بے صبری نہیں۔ ہی فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے میرے حبیب صبر بھی کریں لیکن ایسا صبر کہ بڑا بہترین صبر ہو، بڑا خوبصورت صبر ہو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ فرمایا میرے محبوبہ کے پاس جبریل آتا رہے گا، وہی آتی رہے گی، پیغام اترتا رہے گا، اسی پیغام کے تحت آپ چلتے رہیں، آپ دائیں بائیں سجے کھڑے ہونے کی کوئی کوشش نہ کریں، آپ صبر کرتے جائیں اور اس راستے کو اختیار کرتے جائیں۔ کسی معاملے کے اندر بھی آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے معاملات و مسائل کے اندر شدت نہیں آنی چاہیے، بلکہ رب نے اپنے رسول کو مثالیں دے کے سمجھایا۔ قرآن حکیم پڑھے، سورہ ہود کے اندر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بلکہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ مالک نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام پہ قوم نے طعن و تشنیع کی انتہا کر دی، ہر قسم کے طعنے دیے، یہاں تک کہ شروعاتی ابتدائی ایام میں تو دیتے ہی رہے، لیکن جب ہمارے نوح نے ہمارے سامنے اپیل کی تھی، قال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے جب یہ دعوتیں دیتے رب کے سامنے شکوا کر دی، میرے مالک یہ قوم تو ماننے والی نہیں ہے، اب اس کو ہلاک ہی کر دے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے نوح، ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں، لیکن آپ ایسے کریں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اس بیابان علاقوں میں آپ کشتی بنانا شروع کر دیں، ان قریب طوفان آنے والا ہے، ان قریب زمین بھی پانی دے گی، آسمان سے بھی پانی گرے گا، ساری قوم کو ہلاک ہونا ہے، ہمارے نوح آپ کشتی بنانا شروع کر دیں۔ رب العالمین فرماتے نوح علیہ السلام جو بیٹھ کے کشتی بنانے لگے، فَسَخِرُوا مِنْهُ، مشرکین آتے جاتے ہیں، طنز کیے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ کیسا پاگل بندہ ہے، بیابانوں میں ان پہاڑوں میں کشتی کی کیا ضرورت، کشتی تو پانی میں چاہیے، سمندروں میں چاہیے، دریاؤں میں جس کی ضرورت ہے، یہاں کیا ضرورت ہے؟ رب العالمین فرماتے چلتے جاتے ہیں، تانے دیتے جاتے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتے نوح آپ کو کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی، آپ صبر کرتے جائیں۔ اب یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے سنی ہیں اور اس سے پہلے کئی 100 سالوں تک سن چکے ہیں، پھر بھی سن رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیز رب العالمین ذکر کر کے آخر میں اپنے نبی کو فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں یہ بات و غیب کے معاملات ہیں، کوئی نہیں جانتا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو باخبر کر دیا، آپ ہی نہیں جانتے تھے، آپ کے امتی بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَاصْبِرْ،
اے میرے حبیب جس طرح ہمارے نوح نے صبر کیا تھا، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی تھی، ہر معاملے میں صابر بن کے جیتا رہا، اب ہم آپ کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ آپ بھی صبر کرنا۔ فاصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میرے حبیب آپ صبر کریں، یہ میرا قرآن میں وعدہ ہے، اس صبر کے بدلے میں آپ کو بہترین بدلہ ملے گا، رب کبھی آپ کے بدلے کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو ہر صورت کے اندر صبر ہی کرنا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، کہیں فرمایا فاصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا، کہیں فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، کہیں فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ میرے رسول ہر صورت میں آپ کو صبر کرنا ہے، صابر بن کے، بلکہ ایسے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر بہت بڑی عبادت ہے، صبر بہت بڑا عمل ہے، صبر بہت بڑی نیکی ہے، آپ اس طرح صبر کریں کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اگلے انبیاء صبر کرتے گئے، ان کی زبانوں سے نہ کبھی رب کے لیے تانو تشنیع والی بات نکلی، نہ کبھی رب کی مخلوق کے لیے نکلی۔ میرے رسول آپ اس طرح صبر کریں۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں نبی کیسے صابر تھے، کیسے صبر کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے لیں، ان کے معاملات کو لے لیں۔ ان کے باپ نے جب کہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں کہا کہ میرے ابا آپ ان کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے؟ میرے ابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو رب کا نافرمان ہے، ددکارا ہوا ہے۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم اگر یہی باتیں کرنی ہیں تو سارے تعلقات ختم کرتے ہیں، بس ختم، جاؤ ہمارے گھر سے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، وہجرنی ملیا، چلے جاؤ، بلکہ مجھ سے کوئی خیر کی توقع مت رکھنا، لأرجمنک، میرا بس چلا تو تجھے قتل کر دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، میرے رسول اس طرح صبر کرے جس طرح انبیاء کر گئے۔ یہ رسول خدا کو حکم نہیں تھا، ان کے ساتھ و ساتھ پوری امت کو حکم تھا۔ صبر بہت بڑی عبادت ہے، استقامت، برداشت، درگزر، یہ بہت بڑی رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی ہے۔ نبی کس طرح کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سامنے یہ نہیں کہا کہ ابا اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو جاؤ، آپ سے میرے تعلق بھی ختم ہیں، میرے ناطے بھی ختم ہیں، میری محبتیں بھی ختم ہیں، میری مودتیں بھی ختم ہیں، میرے تعلقات بھی ختم ہیں، جا جا، اگر گھر سے نکال دیا تو کون سی بڑی بات ہوئی، میں جا رہا ہوں۔ لیکن خلیل اللہ نے کوئی نفرت والی بات نہیں کی۔ کیا کہا؟ قال السلام علیکا، ابا آپ کے اوپر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، رب العالمین کی دربار میں آپ کے لیے میں بخشش مانگوں گا۔ آپ نے اتنا کچھ کیا لیکن پھر بھی ان برائیوں کے بدلے میں، ان تانوں کے بدلے میں، ان تنقید و تشریح کے بیانوں میں میں کچھ بھی اور نہیں کہتا، یہی کہتا ہوں کہ میں پھر بھی تیرا خیر خواہ بن کے جیوں گا، پھر بھی میری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف نہیں ملے گی، پھر بھی میں آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا۔ کس طرح صبر ہے؟ یہ قرآنی قصے فضول نہیں ہے۔ مالک فرماتے لقد کان فی قصصہم عبرہ، ان میں نصیحتیں ہیں۔ میں نے اور آپ نے کیا نصیحتیں پکڑی ہیں؟ ہمیں اگر کوئی اس طرح کہہ دے، پھر میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں، ہم نتیجے میں کیا اس طرح کہیں گے جیسے خلیل اللہ نے کہا تھا؟ نہیں کہیں گے۔ اگر نہیں کہیں گے تو میں اور آپ خود سوچ لیں ہم نے قرآن پہ کیا غور کیا ہے، ہم نے قرآن سے کیا سبق لیا ہے۔ یہ تو باپ تھے، چلو کوئی کہہ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باپ سمجھ کر لحاظ کر گئے، باپ سمجھ کر خیال کر گئے،
لیکن قرآن نے اس بندے کے ساتھ وہ ذکر بھی کیا جو کافروں نے کیا تھا. کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. کہا کہ اس بندے کو جلا دو. صرف کہا ہی نہیں تھا، قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم. سب نے مل کے کہا کہ بلند دیواریں دو، دیواروں کے بیچ میں لکڑیاں کٹھے کرو، لکڑیاں کٹھے کرنے کے بعد ان کو جلا دو، جلانے کے بعد منجنیکوں کے ذریعے خلیل اللہ کو ان کے اندر ڈال دو. رب نے فرمایا سے انہوں نے کیا تھا. یہاں تک بھی نہیں، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. سب نے مل جل کے خلیل اللہ کو پھینکا تھا. پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں، حدیث کی ساری کتابیں پڑھ کر دیکھیں، خلیل اللہ کی زبان سے کوئی نفرت کا جملہ نہیں نکلا. وہاں تو باپ تھا. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی ہو کر باپ کو کیسے ڈانٹے گا. یہاں تو سارے کافر ہیں، جلانے والے ہیں، دشمن ہیں، مخالف ہیں، عداوتیں رکھنے والے. لیکن خلیل اللہ نے ان کے لیے بھی کچھ نہ کہا. پیغام ملا کہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیا کریں، اپنے معاملات میں برداشت کا انداز پیدا کریں، صبر کے معاملات پیدا کریں. اکیلے ابراہیم علیہ السلام نہیں، قرآن نے کتنی مثالیں دی ہیں. لوگ تکلیفیں دیے جاتے ہیں، لیکن رب کے ماننے والوں کے اندر کس قدر صبر ہے، کس قدر برداشت ہے. ان کے لب و لہجے میں، ان کے زبان کے جملوں میں، ان کے ذہنی افکار میں، ان کے دلی خیالوں میں ذرے برابر نہ شدت آتی ہے نہ سختی آتی ہے. وہ یہ سب کچھ دیکھ کر رب کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی وہی کرنا ہے جو ہمارا رب راضی ہو جائے. ارے مرد تو مرد، دنیا کی نگاہوں میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر معاملہ برداشت کم ہوتا ہے. لیکن قرآن نے جو مثالیں ذکر کی ان مثالوں پہ غور کریں. سیدہ مریم کی مثال پر دیکھیں، ایک ہی مثال میں کتنے اسباق ہیں، دروس ہیں، نصیحتیں ہیں. لیکن ہمارے موضوع سے مناسبت رکھنے والے ایک جملے پہ غور کریں. مریم کوئی عام عورت نہیں، وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں رب فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اے میرے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں مریم کا تذکرہ کر دیں، جس مریم کو رب العالمین نے فرمایا فرشتوں نے اتر کر خوشخبری دی تھی، یا مریم، اے مریم، اقنتی واسجدی لربک، اپنے رب کے لیے قیام کیا کر، نماز پڑھتی رہے، کیونکہ ان اللہ اصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، رب نے سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تجھے چنا ہے، سارے جہان کی عورتوں کی سرداری کے لیے مالک نے تیرا انتخاب کیا ہے. اتنی عزت ماپ اور خاندانی عزت ماپ. زکریا علیہ السلام جن کے ماموں ہو اور جن کی ماں اتنی نیک اور پاک باز عورت کہ بچہ جب پیٹ میں آیا تھا رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتی، اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی. اتنی دیندار، مخلصہ، نیک، رب کے سامنے اپیل کی، اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی. اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے ابھی سے نظر مان لی ہے کہ میں اس کو بڑا کر کے اپنے مقصد کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے استعمال کروں گی. میرے مالک، میں نے یہ بچہ تیرے حوالے کر دیا، فتقبل منی، بس قبول ہو جائے. رب العالمین فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو مرد نہ تھا، بچی نکلی مریم سلام اللہ، لیکن پھر بھی رب کی رضا کے لیے سونپ دی. لیکن اب جائیں اتنی عظیم خاتون، اتنی عظیم عورت، جب عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں، قوم نے کتنے نازیبا جملے کہے ایک خاتون کے لیے، اور ایسی خاتون کے جہانوں کی عورتوں کی سرداری کے لیے جس کا انتخاب کیا جا چکا ہے، جس خاتون کے پاس فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اس خاتون کو کیا بولا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہنا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ.
बिना शादी के, बिना निकाह के आप जो बच्चा लेकर आई है ये कहां से लाई है? आपके बाप भी अच्छे थे, आपकी मां भी नेक थी, फिर ये कहां की इजाद है? सैयदा मरियम सलामुल्लाह हारे हुए जर्नेल की तरह गमज़दा खातून है, लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाते तानो तशनी पे नहीं टूट पड़ी कि जालिमों क्या कहते हो, मेरे मावी से वाकिफ नहीं, मेरी अम्मी के मावी के वाकिफ नहीं, मेरे खानदान से वाकिफ नहीं कि मैं ज़करिया की भांजी हूं, इमरान की बेटी हूं। मेरी मां इतनी अजीम खातून थी जिसने मेरे लिए इतना अजीम अमल किया कि मैं मां के जब बतन में थी, पेट में थी, उसी वक्त रब की रजा के लिए मुझे वक्फ कर दिया था। इतनी अजीम खातून के लिए ये कहते हो कैसे जालिम इंसान हो? लेकिन कुरान फरमाता है कि नहीं, सैयदा ने कुछ भी नहीं कहा, फअशारत इलैहि, इशारा कर दिया। कौम के लोग कहते कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया, ऐ मरियम जो गोद में बैठा हुआ बच्चा है हमसे कैसे बात करेगा? जान न छुड़ाओ, हमसे बात करो। लेकिन बुनियादी दुरूस पे नजर करें, एक खातून है, ज़करिया की भांजी है, इमरान की बेटी है, नबी की मां है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा है। इतनी अजमतों वाली लोग ताने देते हैं, लेकिन मरियम के किरदार पे कोई फर्क नहीं आया। कुछ कह देती, असल जरूरत है यहां से कुछ हासिल करने की। ये सारे वाकयात हमारी नसीहतों के लिए है। तुम्हारे अंदर बर्दाश्त कितनी है मुसलमानों? तुम्हारे अंदर सब्र कितना है मुसलमानों? तुम्हारे अंदर दरगुजर का मादा कितना है मुसलमानों? तुम्हारे अंदर गंदगी को पाकी के साथ साफ करने की ताकत कितनी है? यहां पे नजर करो। तानो तशनीह की इंतहा हो गई। एक पाकीज़ा खातून को क्या से कहा क्या जा रहा है, फिर भी लब्बो लहजे पे कोई तब्दीली नहीं, कोई शिद्दत और सख्ती नहीं, कोई तशद्दुद और तशद्दुद नहीं। फिर ये वाकयात फजूल तो नहीं है, ये सबक देते हैं कि तुम लोग भी इस तरह अपने अंदर सब्र पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो। कितने वाकयात हैं, आसिया की मिसाल देख लें, एक वाकये से कई सबक मिलते हैं, लेकिन हमारे मौजू से मुनासिबत रखने वाला सबक कितना अहम है कि खावद है फिरौन, जिन्होंने कितनी तकलीफ दी। कुरान कहता है फिरऔन सिल औताद, मेखों वाला फिरौन, कड़ियों वाला फिरौन, सलाखों वाला फिरौन, जिसने सैयदा को लिटाकर जमीन पर उसके ऊपर से कील गाड़ दिए थे। ये कोई छोटी बात है? जुल्म की हद हो गई, बेवाजबी की इंतहा हो गई, तशद्दुद की हद हो गई। लेकिन ऐसे आलम में देखें, मर्द नहीं ये खातून है, एक औरत है, लेकिन औरत होने के बावजूद न लहजे में सख्ती, न अंदाज में सख्ती, न जुबान पर सख्ती, न जहन में सख्ती, न दिल में सख्ती। ऐसे आलम में भी कहते हैं कि रब्बी इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। कहती अल्लाह ये सारे मामलात अपनी जगह पर, इन तकालीफ को देखकर ना मैं फिरौन को कुछ कहूंगी, ना इन तकालीफ को देखकर इनकी शिकवा और शिकायत तेरे साथ करूंगी कि अल्लाह मैंने तुझे माना था, तेरी रजा के लिए मैंने तेरे नबी कलीम पे कलमा पढ़ा, तेरी रजा के लिए मैंने तौरात को पढ़ा, तूने मुझे कैसे खराफात के खंडरात में धकेल दिया, कैसे जिल्लत आमेज मुझे मौके देखने पड़े। नहीं, न रब से शिकायत है, न फिरौन से शिकायत है, न जुबान पे सख्ती है, न अंदाज में सख्ती है। यहां भी कहती है कि अल्लाह इन सारे मामलात के नतीजे में तू राजी हो जाए, जन्नत में मेरा घर तामीर हो जाए, इससे अलावा मुझे क्या चाहिए। ये कितने बड़े असवाक हैं, ये कितने बड़े दुरूस हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस तरफ ले जाती हैं कि हम भी अपने अंदर बर्दाश्त का मादा, सब्र का मादा पैदा करें। हम समझते हैं कि नेकी नमाज है, यकीनन है। हम समझते हैं कि नेकी सिर्फ रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है, खैरात है, वो तो है ही, लेकिन याद रहे कि सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत, कुव्वत अल्लाह की रजा के लिए अपने अंदाज पे, अपने लहजे पे, अपनी गुफ्तार पे, अपने किरदार पे कंट्रोल करना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। भले कि ऐसे समझे, आप कुरान को पढ़ेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए,
اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، رب کی محبوبیت پانے کے لیے جتنا بندے کو صبر کام آتا ہے اتنی کوئی اور چیز کام نہیں آتی۔ بدر کے میدان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بدر پہ فرشتوں کا نزول ہوا، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بدر کے میدان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ میدان بدر میں کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں فلاں سردار مارا جائے گا، یہاں فلاں سردار مارا جائے گا۔ جب دوسرا دن ہوا ایسے ہی ہوا۔ کیوں ہوا؟ تھے تو 313، اس لیے ہوا کہ رب کے فرشتے اترے۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے رب کے فرشتے کیوں اترے؟ وہ قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، سورہ آل عمران کی آیات پڑھ کے سنائی، کہا کہ میرے صحابہ بدر کے میدان میں فرشتے اتر سکتے ہیں تمہاری مدد کے لیے، شرط یہ ہے کہ صبر کرو، یعنی کہ صبر، برداشت، استقامت، ثابت قدمی۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ بدر والوں کو یہی چیز کام آئی تھی کہ رب العالمین فرماتے ہیں صبر اتنی بڑی چیز ہے، صبر کے نتیجے میں ہماری مدد آئے گی۔ کوئی کسی مقام پر صابر بن کے بیٹھ جائے، تانے ملے، تشنیع ملے، کوئی کچھ سے کچھ کہہ دے، لیکن اس کے لہجے پہ صبر ہو، رب کی مدد ضرور آئے گی جیسے بدر والوں پہ آئی۔ مالک فرماتے ہیں جو صابرین بندے ہیں وہ میرے محبوب بندے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ رب العالمین فرماتے پوری زمین میں سے مجھے وہی پیارے لوگ لگتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین۔ رب العالمین فرماتے کامیابی کامرانی انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو لوگ صبر کرنے والے ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ رب العالمین نے فرمایا بعد سے لوگ ہیں جن کے گھر ہم نے جنت میں بنائے ہیں اور ہمیشہ وہ جنتوں میں رہیں گے، خالدین فیہا، ان گھروں کے مالک ہمیشہ کے لیے بن جائیں گے۔ فرمایا گھر بھی ایسے کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اے مالک کے کل، ان لوگوں کے جنت میں گھر کیوں بنے؟ فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ وہ لوگ صبر کرنے والے تھے۔ اب لازم نہیں کہ یہ صبر صرف جہاد کے لیے خاص ہو، جہاد کے میدانوں کے لیے نہیں۔ صبر جس نے ہر صورت میں صبر کیا، کسی نے گالی دے دی تب بھی خاموش، کسی نے تانا دے دیا تب بھی خاموش، کسی نے 6-4 سنا دی تب بھی خاموش، یہی صبر ہے۔ فرمایا کہ صبر کے بدلے میں ہماری مدد آئے گی، صبر کے بدلے میں جنت کے گھر ملیں گے۔ بلکہ فرمایا جن لوگوں نے صبر کیا، علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اللہ کے فرشتے سلامی ہوں گے، ان کو سلام کریں گے جو لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا صبر ایسی عظیم چیز ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کے بدلے میں رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا بغیر حساب، جس کا حساب کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ صبر اتنی بڑی، برداشت اتنی بڑی، درگزر اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، جنتی جنت میں جائیں گے، ہر طرف سے سلام کیا جائے گا، عزت کے گھر دیے جائیں گے، لیکن یہ ساری نوازشات کس وجہ سے؟ بما صبروا، اس لیے کہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ کہ صبر کرنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے، صبر کرنے والے لوگ کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف ملے، لیکن کیوں ملے یہ بھی تو قرآن سے پوچھیں۔
رب العالمین فرماتے ہیں جب دوسرے بھائی بنیامین بھی کھو گئے، بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ ابا پہلے آپ کے یوسف چلے گئے تھے، اب بنیامین بھی چلے گئے ہیں۔ باپ نے کتنے اچھے جملے کہے، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں۔ آگے یوسف کے باپ یعقوب کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، وہ صبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صبر کے کتنے بہترین ثمرات ہیں۔ کہتے ہیں فصبر جمیل عسى اللَّهُ ان يأتيني بهم جميعا، میں صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں میرے رب سے میں پر امید ہوں، تم جاؤ، مجھے امید ہے کہ اس بار یوسف بھی آئے گا، بنیامین بھی آئے گا۔ رب نے وہ بیٹا ملایا، پھر آخر میں قرآن نے بتلایا، یہ سب کمال تھا صبر کا۔ عزیز مصر بنے یوسف علیہ السلام، مصر کی شہنشاہت پر فائد ہوئے، سبھی کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھے کہ وہ کیوں بنے، رب العالمین فرماتے اسی صبر کے نتیجے میں انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، متقی بنے، ہم نے اس کے نتیجے میں انہیں اتنی عظمت دی کہ ہم نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو صبر اتنی بڑی عظیم نیکی ہے، اتنا عظیم عمل ہے، لیکن ہم اس عمل سے کوئی استفادہ نہیں لیتے، ہم نے اس عمل کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ تو میں اور آپ، ہم سب اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، کہیں کبھی کدھر کہاں بھی ہمیں جو بھی تکلیف ملے، لیکن ہم نے جو یہ مثالیں سنی، ایک عورت تھی مریم سلام اللہ، تانے سنے، ایک جملوں میں سے کہیں کہ گالیاں سنی، لیکن جواب میں کوئی گالی نہیں دی۔ سیدہ آسیہ جان کی قربانی دے دی، لیکن زبان سے کوئی سخت جملہ نہیں نکلا۔ خلیل اللہ کو جلانے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی زبان سے نازیبہ بات نہیں نکلی، باپ نے گھر سے نکال دیا، کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابیں پڑھیں، بخاری سے لے کے مسلم سے لے کے ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، مشرکوں کے ظلم و زیادتیوں کے انبار ملیں گے۔ کبھی شہر مکہ سے نکال دیا، کبھی بیٹیوں کی وفات پر خوشیاں مناتے رہے، کبھی بیٹوں کے وفات پر جشن مناتے رہے، کبھی مجنون کہتے رہے، کبھی ساحر کہتے رہے، کبھی جادوگر کہتے رہے، کبھی کاہن کہتے رہے، بہت کچھ کہا، اتنا کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کا وہ فرمان کہ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول بتلائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کئی لوگ آئے، کئی لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول بتائیں کہ سب سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے ہیں؟ فرمایا میرے صحابی، سب سے زیادہ دکھ میں نے دیکھے ہیں، یعنی کہ ہر قسم کی تکلیف دی گئی، ہر قسم کا تانا دیا گیا، لیکن ان سارے معاملات کے ساتھ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سخت رویہ اختیار کیا ہے؟ کبھی کوئی گالی، کبھی کوئی تانا، کبھی کوئی طنز۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہی چیزیں تو سیکھنے کی ہیں۔ پر میں مسلمانوں تمہارے لیے رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے رسول کو کتنا ستایا گیا، وہ تکلیف نہ تھی جو دی نہ گئی ہو، لیکن ان سارے معاملات کے بعد بھی نبیوں کے سردار سے کوئی زبان سے ایسا جملہ نہ لکھا گیا جو حدیث کی کتابوں میں آ گیا ہو اور ہمارے سامنے پیش ہو۔ اپنے تو کیا، بیگانے بھی جب رسول خدا کی سیرت لکھتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے بڑے صبر و ثبات والے بندے دیکھے، لیکن ہم نے ایسی شخصیت عظمیٰ نہیں دیکھی جنہیں اتنا ستایا گیا لیکن نتیجے میں کوئی زبان سے بری بات نہ نکلی۔ ہم ان سارے معاملات کو دیکھ کر ہم اپنی اداؤں پہ آتے ہیں۔ بازار میں چلتے ہوئے آپ کہیں رک جائیں، آپ کی گاڑی کے سامنے کبھی کسی کی گاڑی آ جائے، بازار میں چلتے ہوئے آپ کو کوئی کبھی کہیں ٹکر مار لے، کہیں کسی دکان پہ چلے جائیں، قطار لمبی ہو، آپ کو تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، کبھی کسی نے چلتے پھرتے دو چار باتیں سنا دی، ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی بہت بڑی کم عقلی ہے۔ ایسے مواقع پر اینٹ کا جواب پتھر سے، پتھر کا جواب اینٹ سے،
لیکن ہم کبھی سوچیں کہ ان چیزوں سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر ہم یہاں صبر کر لیں، صبر اتنا بڑا اجر ہے، اجر کا عمل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات پیش کی، چند احادیث پیش کی کہ صبر سب سے بڑا بہترین عمل ہے جس کا بدلہ اتنا ملے گا کہ رب فرماتے کوئی حساب نہیں ہے۔ تو میں اور آپ صبر کو اپنے زندگی کے تمام تر معاملات پر نافذ کریں۔ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سناتا ہے، لیکن ہمیں کسی اور کی ادا پر نہیں، ہمیں اپنی زبان پہ نظر ہو۔ ہمیں کسی اور کے ذہن کو پڑھنے پہ نہیں، ہمیں اپنے ذہن پہ نظر رکھنی چاہیے۔ کسی اور کے دل میں جھانکنے کی نہیں، ہمیں اپنے دل پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر کسی صورت میں بھی بے صبری نہ آئے۔ اگر آ گئی، قرآن کو ہم نے سمجھو بھلا دیا، رسول خدا علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا دیا، اور بے صبری میں تباہی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کسی نے گالی دی، آپ گالیاں دیں گے، مجرم بنیں گے۔ کسی نے تانا دیا، آپ تانا دیں گے، مجرم بنیں گے۔ کسی نے ایذا دیا، آپ ایذا دیں گے، آپ بھی مجرم بنیں گے۔ کتنی سعادت کی بات ہے، آپ رحمان کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، رب راضی ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے سمجھیں کہ کوئی ہمیں کبھی تکلیف دیتا ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ اجر کمانے کے مواقع ہیں۔ ہمیں کسی نے تانا دیا، طنز و تنقید کا نشانہ بنایا، یقین جانے اگر ہم غور کریں تو یہ مواقع ہمارے لیے غنیمت ہے۔ بغیر محنت کے ہمیں اجر مل رہا ہے، صبر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔